السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید اختر اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، منور جاوید صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ تو سر دیکھیں کہ آج کل ہم ہر سال مسئلہ کشمیر پہ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، تو یہ کیوں مناتے ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ جی نوید بھائی، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیوں منایا جا رہا ہے۔ ہم ایز اے اس کو ایک ہالیڈے کے طور پہ منا کے اسٹوڈنٹس ہیں، آفس کے لوگ ہیں، وہ ایز اے اس کو ایک پکنک پوائنٹ کے لیے مناتے ہیں، پکنک پوائنٹ آف ویو سے مین کے چھٹی کرتے ہیں، چھٹی والے دن سارا دن سوئے رہتے ہیں، اور یا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کوئی ایک جماعت یا کوئی تحریک اس پہ کوئی ریلی نکالتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا منانے کا جو اصل مقصد ہے، اس کے 3-4 پوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو بین الاقوامی توجہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کی طرف دلانی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک مین بنیادی پوائنٹ ہے۔ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو پورا برصغیر پاک و ہند میں ایک امن کی فضا بھی قائم ہو جائے گی، اور یہ جتنی بھی ہماری معاشی ابتری ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو دفاعی بجٹس ہیں وہ ہماری ترقی کا 90% جو بجٹ ہوتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو ہمیں بجٹ پہ دفاعی بجٹ اتنا رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں کہ جو عالمی برادری ہے اس کی توجہ کشمیر کی طرف ہو کہ کشمیر میں کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور کون کون سے کشمیر میں مسائل ہیں اور ان سے کیا کیا وعدے کیے گئے، کیونکہ اقوام متحدہ میں بہت ساری قراردادیں ہو چکی ہیں، منظور ہو چکی ہیں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق بنایا جائے گا، لیکن ان قراردادوں پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی بھی توجہ اس طرف دلائی جائے۔ دوسرا، ایز اے پاکستانی، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں لوگ جو کشمیر میں ہوتے ہیں، اور پاکستان بھی ایک اسلامی کنٹری ہے، تو ہم ان کے ساتھ یوم یکجہتی اس لیے بھی مناتے ہیں کہ ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو وہ تکلیف ہمیں بھی ہے، اگر آپ دکھ میں ہیں تو وہ دکھ ہم بھی فیل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اس دکھ اور تکلیف کو شیئر کرنے کے لیے بھی ہم مناتے ہیں۔ تیسرا، اگر ہم دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس پہ ہیں کہ جہاں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے ضرور روکیں، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں اس کو برا ضرور سمجھیں۔ تو اب ہم ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، کیونکہ ہماری جو آرمی جس نے یہ کام کرنا تھا ہاتھ سے روکنے والا، وہ تو اس وقت حکومتیں بنانے کے میں اور حکومتیں گرانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برما میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہماری یہ آرمی ہی سیٹ ہو جاتی تو ہو سکتا ہے اب بہت سال پہلے ہی ہم اس کشمیر کو آزاد کر چکے ہوتے۔ نہیں، کشمیری قوم خود بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی، اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو کیوں نہیں آنا چاہتی، ایسے کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی آپ کا پوائنٹ بہت وائلڈ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو کشمیری عوام ہے اس میں ڈفرینٹ طبقات ہیں، ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہو۔ وہ کیونکہ ہمارے جغرافی طور پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو بالکل پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس پہ پاکستان کی جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، اس کا بھی گہری چھاپ ہے اس کی، جس میں گلگت بلتستان ہو جاتا ہے، آزاد کشمیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شامل ہوں، لیکن یہ بھی جو پوائنٹ ہے یہ آج سے 1-1.5-2 سال پہلے تک تھا۔ اب تو آپ کے سامنے ہے، پچھلے دنوں کشمیری لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم پاکستان کا نام بھی اپنے ساتھ لگانا نہیں چاہتے، اور جو پاکستان کی آرمی کے ساتھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے، ان کو گلیوں میں گھسیٹا بھی ہے، ان کو مارا بھی ہے، سارا کچھ کیا، کیونکہ پاکستان کے حکمرانوں نے اور ہماری اس آرمی نے
ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب وہ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے. لیکن اب تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں عمران خان کی حکومت نے کشمیر دے دیا تھا انڈیا کو. اس پہ کنٹروورسی ہے کیونکہ کسی کے پاس بھی اس کا کوئی اتھینٹک کوئی ثبوت یا پروف نہیں ہے کہ انہوں نے کشمیر کو آزاد اس کو دے دیا. ہاں یہ ہے کہ جب 370 انہوں نے آرٹیکل پاس کیا ہے انڈیا نے کہ انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ بنایا تو اس پہ نے اتنی آواز نہیں اٹھائی عمران خان نے یا پی ٹی آئی کی حکومت نے یا اس وقت جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی جس طرح اٹھانی چاہیے تھی. نہیں اقوام متحدہ میں عمران خان نے یہ مقدمہ لڑا تھا اس کا وہ تو جو بھی حکمران آتا ہے اقوام متحدہ میں تو وہ جا کے تقریر تو کرتے ہی ہیں نا. اور وہ تو ہماری ایک تقریر کا جو ہماری ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں جو ہماری اسپیچ میں جو کشمیر کا ایشو ہوتا ہے وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے. ہم نے اس میں اسلامی دنیا میں بھی بات کرنی ہوتی ہے, ہم نے کشمیر کی بھی بات کرنی ہوتی ہے, ہم نے فلسطین کی بھی بات کرنی ہوتی ہے, ہم نے اوورآل مسلمانوں کی بھی بات کرنی ہوتی ہے. لیکن اس میں ہم کتنے زیادہ اس میں کتنے اب سنجیدہ ہیں یہ چیزیں اس وقت پتہ چلتی ہیں جب ہم اس پہ کوئی پریکٹیکل سبجیکٹ کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں. لیکن کوئی بھی حکومت جتنی بھی حکومتیں ہیں کسی نے بھی کوئی ایسا پریکٹیکل اسٹیپ نہیں اٹھایا کہ جس سے یہ لگے کہ ہم واقعی میں کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیری عوام کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. سر یہ اصل مسئلہ کشمیر ہے کیا اور کس کی طرف سے حل نہ کرنے کی یا مطلب کہ مسائل آ رہے ہیں تو حل نہیں کرنا چاہتے انڈیا کی طرف سے پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی کچھ قوتوں کی طرف سے یا یہ کیا ہے اصل میں اور اس کا حل ہے کیا؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. اصل میں کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کشمیر آزاد ہو دونوں طرف سے. اب انڈیا چاہتا ہے کہ کشمیر انڈیا میں شامل ہو جائے اور پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر پاکستان میں شامل ہو جائے. اگر کوئی ایک ملک بھی سنجیدہ ہو کے کوشش کرے کہ کشمیر آزاد ہو جائے تو ہو سکتا ہے اب تک کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. اب ایشو یہ بنا ہے کہ جب کشمیر میں کہ پاکستان اور انڈیا کو ڈیوائڈ کیا گیا تو کشمیر اس وقت پاکستان کے حصے میں تھا لیکن اس پہ جو حکومت تھی وہ انڈین راجے کی تھی. اب اس نے انڈیا کے ساتھ مل کے وہ کشمیر ہندوستان کو ہونے پانے داموں فروخت کر دیا. اس پہ کشمیری جو عوام تھی انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم انڈیا میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد اعظم کیونکہ اس وقت زندہ تھے تو قائد اعظم نے جو اس وقت جو پٹھان قوم تھی کیونکہ یہ غیور قوم تھی اور پاکستان کی آرمی تو اس وقت تھی نہیں, ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئے اور اس میں ان کا ساتھ دیں. تو پٹھانوں نے انڈیا کی فوج جو تھی اس کے ساتھ جنگ کی اور ایک حصہ جو کشمیر کا تھا اس کو آزاد کروا لیا. اس کے بعد انڈیا اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا. اس کے بعد وہاں پہ سیز فائر ہو گیا اور اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل وہی ہوگا جو کشمیری عوام چاہے گی. اور وہ حل یہ تھا کہ استصواب رائے کیا جائے میں کہ ریفرینڈم کروایا جائے وہاں پہ. تو وہاں پہ اگر کشمیری یہ چاہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں, اگر وہ چاہیں کہ وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان میں آ جائیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو آزاد کیا جائے. اس کے بعد سے آج تک جو کشمیر پاکستان میں ہے وہ تو ہے. انڈیا میں جو کشمیر میں جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اس میں کئی دفعہ متعدد بار وہاں پہ ریفرینڈم بھی ہوا لیکن وہ کٹ پتلی ریفرینڈم تھا. نہیں وہ اقوام متحدہ کی طرف سے تو نہیں تھا. ہاں وہ انڈیا کرتے ہیں نا, مطلب وہ خود ہی کرواتے ہیں, ان کی آرمی ہوتی ہے وہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیتے. اور جب بھی انہوں نے کیا تھا وہ جو کشمیری قوم ہے انہوں نے اس کو جو یوم سیاہ کے طور پہ بنایا. تو اس لیے بھی وہ ابھی تک کیونکہ یا تو اگر تو عوام خود نکلے ریفرینڈم ہو وہ کہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا پھر تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن ان قوم کو نکلنے ہی نہیں دیا گیا. اب جو انڈیا یہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ نسل کشی کر رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی نسل کشی کر کے ان کی تعداد کم کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو ہندو ہے ان کو آباد کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اب یہ جو 370 انہوں نے آرٹیکل کیا تھا تو اس میں بھی یہی تھا کہ کوئی پہلے اس سے پہلے انہیں کی قراردادیں منظور ہوئی ہیں انڈیا میں کہ کوئی بھی ہندوستانی کشمیر میں جگہ خرید نہیں سکتا. لیکن اس آرٹیکل کے بعد کوئی بھی ہندوستانی آ کے
وہاں پہ جگہ خرید سکتے ہیں. تو اس طرح ان کی اب یہ کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد وہاں سے کم ہوتی جائے, اور پھر بعد میں اور یہ ہاں اور وہاں پہ ریفرینڈم کرا کے اور وہاں اسی پہ طرح جب ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو ریفرینڈم ہوگا تو زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ انڈیا میں جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایشو ہے. اچھا سر, ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر اتنا اہم کیوں ہے, یعنی کشمیر اتنا ضروری کیوں ہے, دونوں ملک اس پہ لڑ رہے ہیں اور مطلب کہ اپنا اخراجات زیادہ بڑھا رہے ہیں اور دفاعی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو یہ وجہ کیا ہے؟ کشمیر جو ہے نا, اب انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا ٹوٹل ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ ہماری شہرت ہے. اس میں جو مین فوکس ہے نا کہ جتنے بھی پاکستان میں دریا آ رہے ہیں یا انڈیا میں جا رہے ہیں, اور جو بھی ہماری زمینیں سیراب ہو رہی ہیں وہ موسٹلی جو دریا ہیں وہ کشمیر سے ہی آ رہے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے پہاڑی سلسلے ہیں وہ سارے کشمیر سے ہوتے ہی آتے ہیں. اور کشمیر اس کے علاوہ بھی اتنی خوبصورت وادی ہے کہ اگر یہ کسی ایک ملک کے پاس ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سیاحت جو سیر و سیاحت پہ بھی لوگ اتنے آتے کہ ہمارا بجٹ اسی سے ہی کسی حد تک پورا ہو جاتا ہے. تو دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیر سے آنے والا پانی ہے وہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کی جو زمینیں ہیں ان کو سیراب کریں, اور انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی ایک ملک کے پاس جائے. آپ کے سامنے دریا راوی کشمیر سے آتا تھا, وہ انہوں نے بند کر دیا ہے, وہ خشک ہو چکا ہے. دریا جہلم کشمیر سے آ رہا ہے, دریا چناب کشمیر سے آ رہا ہے, دریا ستلج کشمیر سے آ رہا ہے. ان کو جو پاکستان میں پراپر وہ تو ایک ہی دریا ہے جو دریا سندھ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے اور دریا ہیں. اور انڈیا میں تو کوئی ایسا دریا نہیں ہے کہ جو کشمیر سے ہو کے نہ گزرتا ہو. اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو باؤنڈری لائن ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گی, جس وجہ سے پھر ہمیں جو دفاعی اخراجات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے ہمارے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.